وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، بس اب ان کا واقعہ گزر گیا۔ پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ایک شخصیت آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بہت پھیلی، ان میں سے ایک شخصیت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، بہت بڑی سخت تکلیف سے۔ کون سی؟ فرعون کی طرف سے جو دی تھی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی قوم کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی لوگ نتیجے میں غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، جس کی تعلیمات واضح تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کو ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان دونوں کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو، یعنی ان کے طریقے کو بھی آگے جاری کیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، تو حضرت موسیٰ اور ہارون پر بھی سلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا صلہ دیتے ہیں، محسنین کو اسی طرح کا صلہ دیا کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ دونوں بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی طرح کی پیٹرن جا رہا ہے، ترجمہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، تو یہ جو الیاس علیہ السلام تھے وہ بھی رسولوں میں تھے۔ اذ قال لقومہ، جب اس نے قوم سے کہا، اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پوجتے ہو، یعنی بال نامی ایک بت تھا، کیا تم بال کی پرستش کرتے ہو اور اس ذات کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے؟ اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو بہترین خالق ہے۔ اللہ، وہی بہترین خالق کون ہے؟ اللہ۔ کیا اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ ربکم، جو تم سب کا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اسی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو کہ تمہارے پہلے کے جو تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں ان سب کا رب ہے۔ فَقَذَّبُوهُ، تو ان سب لوگوں نے اپنے اس نبی حضرت الیاس کو بھی جھٹلا دیا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اس لیے وہ لوگ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، قیامت کے دن حاضر کر دیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو قیامت کی عذاب سے بچیں گے وہی، نہیں بچے گا کوئی الا مگر عباد اللہ المخلصین، وہی بندے بچیں گے اللہ کے جو کہ مخلص ہیں، خالص ہیں، برگزیدہ ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر حضرت الیاس کے بارے میں فرمایا اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی، سلام علی الیاسین، کہ وہ حضرت الیاسین کو بھی سلام کا پیش کیا کریں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم محسنین کو، احسان کی روش رکھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ وآلہ اجمعین، جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو ہم نے نجات دی، الا عجوزا، سوائے ایک بوڑھیا کے، ایک بوڑھی عورت کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والی تھی، یعنی ان کی بیوی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹخ دیا باقیوں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اے قریش کے لوگو، اِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اور تم لوگ گزرتے ہو، علیہم ان پر، یعنی ان کے کھنڈرات سے، مصبحین، صبح کے وقت، وباللیل، اور کبھی رات کے وقت گزرتے ہو۔ افلا تاکلون، کیا تم لوگ عقل نہیں کرتے؟ یعنی ان کے نشانیاں دیکھتے ہو کہ کس طرح تباہ ہوئے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ آبق إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر پہنچے إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بھری ہوئی کشتی میں، یعنی ایک ایسی کشتی، بھاگ کر وہاں سے گئے، ایک ایسی کشتی میں پہنچے جو پہلے سے بھری ہوئی تھی۔ فَسَاهَمَ، تو انہوں نے قرعہ ڈالا، کہ جب یہ دیکھا، جب منجدھار میں، دریا کے منجدھار میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم تو ڈوبتے ہیں، تو بوجھ کم کریں۔ تو بوجھ کیسے کم کریں؟ کسی کو تو سمندر میں پھینکنا پڑے گا یا دریا میں پھینکنا پڑے گا۔ تو
تو انہوں نے قرآن اندازی کی، فساہما تو انہوں نے قرآن ڈالا، فکان من المدحدین تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، فکان من المدحدین تو وہ ہو گیا دھکیل دیے جانے والوں میں سے. کسی ایک کو دھکا دے کر پانی میں ڈالنا تھا، سمندر میں پھینکنا تھا، تو کس کا نام نکلا؟ حضرت یونس کا نکلتا تھا. فالتقمہ الحوت تو انہوں نے دھکا دے دیا، تو فالتقمہ الحوت تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. وہو ملیم اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو، میں کیا کر بیٹھا، کہاں سے بات ہے. فلولا انہ کان من المسبحین اگر حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں فلولا چنانچہ اگر وہ نہ ہوتے، انہ کانا ایسا نہ ہوتا کہ وہ ہوتے من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں، اللہ کا نام لے لے کر اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے اگر نہ ہوتے، للبث فی بطنہ تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے، الی یوم یبعثون اس وقت تک جب لوگوں کو دوبارہ، مردوں کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. فنبذناہ بالعراء پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں بالعراء چٹیل میدان میں پھینک دیا، وہو سقیم جبکہ وہ خستہ حالت میں بیمار تھے. مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو ساری سکن کی حالت یہ تھی کہ انتہائی حساس تھی. مچھلی نے تو آ کے الٹ دیا انہیں ساحل پہ، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے پوری سکن جو تھی انتہائی حساس ہو چکی تھی. ہلکی سی ہوا بھی چلتی تھی جسم کو انتہائی چبھن ہوتی تھی، بڑی تکلیف دہ حالت تھی. اور ہوا تو ہوتی ہے ہر جگہ، اور اتنی لطیف جلد ہو گئی تھی کہ ہلکی سی ہوا کا جھونکا کیا، ہوا ایسے ہلکی سی جو چل رہی ہے یہی ان کے لیے تکلیف دہ تھی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین اور ہم نے ان کے اوپر یقطین کا ایک پودا لگا دیا، ایک بیل دار درخت لگا دیا. چٹیل میدان تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اب اللہ نے ان پر رحمت کا معاملہ شروع کیا تو کیا کیا کہ ان کو آرام آئے. وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، ایسے بس پڑے رہے، تو ان پر اللہ نے وہیں ایک بیل دار درخت پیدا کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کدو کا مراد ہے، یقطین کسے کہتے ہیں، بعض کے خیال میں کدو کو کہتے ہیں. تو ہم نے یقطین کا ایک درخت یا اس کی ایک بیل ان کے ساتھ پودا لگا دیا. وارسلناہ تو پھر وہ بالکل تندرست، ایک وقت آیا کہ وہ بالکل تندرست ہو گئے. اب ان کی نبوت کا وہ جو قوم تھی وہ تو ساری ان سے ہاتھ سے نکل چکی تھی. اللہ نے فرمایا ہم نے دوبارہ انہیں رسول بنایا، الی مئۃ الف 1,00,000 کی طرف، او یزیدون یہ اس سے بھی زیادہ تھے. فآمنوا تو وہ سارے حضرت یونس پر ایمان بھی لے آئے. فمتعناہم الی حین تو جو ایمان لے آئے انہیں متاع دنیاوی ہم نے عطا کر دی، الی حین ایک خاص وقت تک. فاستفتہم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کے ان مشرکوں سے پوچھئے، علی ربک البنات ولہم البنون کیا اس اللہ تمہارے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے اپنی بیٹے ہیں. خود بیٹی کا نام سنتے تو چڑ جاتے تھے ہماری بیٹی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر ان سے ذرا پوچھئے مکہ کے مشرکوں سے کہ تمہارے رب کے حصے میں تو رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں، اور وہی رب جو ہے اس نے تمہیں بیٹے دیے ہیں. اگر بیٹے اچھے ہیں، بیٹیاں وہ ہیں، اور اللہ کی اولاد بھی کہتے ہو، تو اللہ کو تم نے بیٹیاں دی ہوئی ہیں اور اپنے لیے بیٹے رکھے ہوئے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناسا پھر دوسری بات یہ پوچھئے یا پھر خلقنا الملائکۃ اناسا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہوا ہے. وہ ہم شاہدون اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ باقی یہ تو عورتیں ہیں. یعنی ساری بکواس ہی بکواس ہیں. الا انہم من افکہم لا یقولون یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں، خود انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں ساری باتیں. والد اللہ یہ بات کرنا کہ اللہ نے جنم دیا ہے، اللہ جنم تو نہیں دیتا، اللہ تخلیق کرتا ہے، اللہ خالق ہے، والد نہیں ہے. والد اللہ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ نے ولادت جنا ہے کسی کو. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یقیناً یہ لوگ تو جھوٹے. اصطفى البنات علی البنین تو پھر اللہ نے چن لیا ہے بیٹیوں کو علی البنین بیٹوں پر. ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو تم لوگ بے وقوفو. افلا تذکرون بھلا کیا تم لوگ دھیان نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے، عقل استعمال کر کے سوچتے نہیں ہو. ام لکم سلطان مبین
اور اتنے پکی پکے کر کے بات کرتے ہو، یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، کوئی واضح سند موجود ہے، اگر ہے فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، تو لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور حماقت دیکھیں، انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کیا ہوا ہے کہ ان کا اور اللہ سے نہ کوئی کزنز کا رشتہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ جنوں کو بھی یہ بات بڑی خوب معلوم ہے، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ بھی اللہ کے ہاں گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ سے، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ جو لوگ بنا رہے ہیں باتیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، وہ جو اللہ کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں مشرکین، یہ سب غلط ہیں، سبحان اللہ ان سے پاک ہے۔ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسی باتوں اور گندی چیزوں سے، گندی باتوں اور گندے کاموں سے محفوظ رہیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس تم اور وہ جن کو تم پوجتے ہو، وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، تم اگر اللہ کسی کو برباد کرو گے، گمراہ کرو گے، تو انہی کو کرو گے جو خود جن کا ویسے ہی اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اللہ سوائے ان لوگوں کے، من ہوا جو کوئی ہوگا، صال پہنچنے والا، جلنے والا، الجحیمی جہنم میں جو تپنے والا ہوگا، بس اسی کو تم خراب کرو گے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ما منا، ہم میں سے کوئی نہیں، الا له مقام معلوم، بس اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے۔ یعنی تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر کہتے ہو فرشتوں سے ہم کہیں گے وہ اللہ سے ہماری باتیں منوا لیں گی، جیسے بیٹیاں باپ سے منوا لیتی ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور یہی فرشتے یہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سب باندھے رہتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم لوگ، یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم تو وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور صفیں باندھے رکھتے ہیں، ہم تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا حکم ملتا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَا يَقُولُونَ، اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے، اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ لو ان عندنا ذکرا من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ بندوں میں شمار ہوتے۔ اب دیکھتے ہیں نا کچھ لوگوں کہتے ہیں نہیں اگر ہمیں یوں ملتا تو ہم بڑے اللہ کے نیک بندے ہوتے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، ہونا ہو تو وہ اب بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ کافر پہلے یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے والے لوگوں کی طرح کتابیں ہوتی تو ہم بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوتے۔ فکافروا بھی، تو جب قرآن آ گیا تو اب انہوں نے کیا کیا، اس کا کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان جائیں گے کہ اب ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَاتُنَا، اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے، لعبادنا المرسلین، ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں، انہم لہم المنصورون، کہ ان کو لازماً مدد دی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب ہو کر رہے گا، وہی لوگ غالب رہیں گے جو ہمارا لشکر ہوگا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تول عنہم، آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیں، ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارے عذاب کی یہ جلدی مچا رہے ہیں، یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کیا؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور یہ عذاب جو ہمارا ہے، اِذَا نَزَلَ، جب وہ اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ، ان کے صحن میں، ان کے میدان میں، فَسَاءَ، تو بہت برا ہوگا، صباح المنذرین، ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیجئے ان کی طرف سے ایک وقت تک کے لیے،
کچھ وقت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے اپنے انجام کو۔ سبحان ربک، پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، رب العزہ جو اقتدار کا مالک ہے، اما یاسفون، وہ پاک ہے کس چیز سے؟ اما یاسفون، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام حمد، تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔